باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ حزقیل نبی کی کتاب اس کا 20 باب۔ تواریخی دلائل۔ اور 7ویں برس کے 5ویں مہینے کی 10ویں تاریخ اسرائیل کے بزرگوں میں سے کئی ایک خداوند سے سوال کرنے آئے، اور جب وہ میرے سامنے بیٹھ گئے تو میں نے خداوند کا کلمہ پایا۔ اس نے کہا کہ اے ابن بشر، اسرائیل کے بزرگوں سے کلام کر اور ان سے کہہ دے کہ مولا خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تم مجھ سے سوال کرنے آئے ہو؟ میری زندگی کی قسم، مجھ سے تم سوال نہ کرو گے۔ یوں مولا خداوند کا فرمان ہے، کیا تو ان کا انصاف کرے گا؟ اے ابن بشر، کیا تو ان کا انصاف کرے گا؟ ان کے باپ دادا کے مکرو کاموں سے انہیں آگاہ کر دے، اور ان سے کہہ دے کہ مولا خداوند یوں فرماتا ہے، جس دن میں نے اسرائیل کو چن لیا، میں نے یعقوب کے گھرانے کی نسل کے واسطے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ میں نے ملک مصر میں اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا اور ان کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور کہا کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اس روز میں نے ان کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا کہ میں تمہیں ملک مصر سے نکال لاؤں گا اور اس ملک میں لے جاؤں گا جسے میں نے تمہارے لیے منتخب کیا، اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جو تمام ملکوں کی زینت ہے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ ہر ایک ان نفرتی چیزوں کو جو اس کی منظور نظر ہیں وہ دور ہٹا دے، اور تم اپنے آپ کو مصر کے بتوں سے ناپاک نہ کرو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ مگر وہ مجھ سے برگشتہ ہو گئے اور میری بات سننے سے انکار کر دیا، اور کسی نے ان نفرتی چیزوں کو دور نہ ہٹایا جو اس کی منظور نظر تھی، اور نہ انہوں نے مصر کے بتوں کو چھوڑا۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنا قہر ان پر انڈیلوں گا اور ملک مصر کے درمیان ان پر اپنا غضب تمام کروں گا۔ لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر یوں نہیں کیا تاکہ یہ ان قوموں کی نظر میں ناپاک نہ ہوں جن کے درمیان وہ رہتے تھے، اور جن کے روبرو میں نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا تھا جب انہیں ملک مصر سے نکال لایا۔ تو میں انہیں ملک مصر سے نکال لایا اور بیابان میں لے گیا، اور میں نے اپنے قوانین انہیں دیے اور اپنی قضائیں ان پر ظاہر کی۔ اگر انسان ان پر عمل کرے وہ ان کے سبت سے زندہ رہے گا، اور میں نے اپنے سبت بھی انہیں دیے کہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہو، تاکہ وہ جانے کہ میں خداوند ان کا پاک کرنے والا ہوں۔ لیکن اسرائیل کے گھرانے نے بیابان میں میرے خلاف بغاوت کی اور میرے قوانین پر نہ چلے اور میری قضاؤں کو ترک کر دیا، جنہیں اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے زندہ رہے گا، اور انہوں نے میرے سبتوں کو نہایت ناپاک کیا۔ تو میں نے کہا کہ میں بیابان میں اپنا قہر ان پر انڈیلوں گا تاکہ انہیں فنا کروں۔ لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر یوں نہیں کیا تاکہ یہ ان قوموں کی نظر میں ناپاک نہ ہو جن کے روبرو میں انہیں نکال لایا۔ اور میں نے بیابان میں ان پر اپنا ہاتھ اٹھایا کہ میں انہیں اس ملک میں نہیں لے جاؤں گا جو میں نے انہیں عطا کیا اور جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جو تمام ملکوں کی زینت ہے، کیونکہ انہوں نے میری قضاؤں کو ترک کر دیا اور میرے قوانین پر نہ چلے اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا، اس لیے کہ ان کے دل ان کے بتوں کے خواہ تھے۔
لیکن میری نگاہ ان پر شفیق ہوئی اور میں نے انہیں ہلاک نہ کیا، یعنی میں نے بیابان میں انہیں بالکل نیست و نبود نہیں کیا۔ تب میں نے بیابان میں ان کے فرزندوں سے کہا، تم اپنے باپ دادا کے قوانین پر نہ چلو اور ان کی قضاؤں کو نہ مانو اور ان کے بتوں سے اپنے آپ کو پاک نہ کرو، میں اپنے آپ کو ناپاک نہ کرو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ پس تم میرے قوانین پر چلو اور میری قضاؤں کو مانو اور ان پر عمل کرو اور میرے سبتوں کو پاک رکھو، وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں گے تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ لیکن ان فرزندوں نے بھی مجھ سے بغاوت کی، وہ میرے قوانین پر نہ چلے اور میری قضاؤں کو حفظ کار کے عمل میں نہ لائے، جنہیں اگر انسان عمل میں لائے تو ان کے سبب سے زندہ رہے گا۔ انہوں نے میرے سبتوں کو ناپاک کیا، تو میں نے کہا میں اپنا قہر ان پر انڈیلوں گا اور اپنا غضب بیابان میں ان پر پورا کروں گا۔ لیکن میں نے اپنا ہاتھ روکا اور اپنے نام کی خاطر یوں نہ کیا تاکہ یہ ان قوموں کی نظر میں ناپاک نہ ہو جن کے روبرو میں انہیں نکال لایا تھا، اور میں نے بیابان میں ان پر اپنا ہاتھ اٹھایا کہ میں انہیں قوموں میں پرگندہ کروں اور ملکوں میں آوارہ کروں گا، کیونکہ انہوں نے میری قضاؤں پر عمل نہ کیا اور میرے قوانین کو رد کر دیا اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا، اور ان کی آنکھیں ان کے باپ دادا کے بتوں پر تھی، اور میں نے انہیں ایسے قوانین دیے جو اچھے نہ تھے اور ایسی قضائیں جن سے وہ زندہ نہ رہے، اور میں نے انہی کے ہدیوں سے یعنی ان کے تمام پلوٹوں سے جنہیں وہ آگ میں سے گزارتے تھے انہیں ناپاک نہ کیا، تاکہ انہیں خوف زدہ کروں اور وہ جانے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ پس اے ابن بشر، اسرائیل کے گھرانے سے کلام کر اور ان سے کہہ دے کہ مالک خداوند یوں فرماتا ہے، اس میں بھی تمہارے باپ دادا نے اپنی سخت بے وفائی سے میری تکفیر کی کہ جب میں انہیں اس ملک میں لایا جس کی بابت میں نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ میں انہیں عطا کروں گا، تو انہوں نے ان سب بلند پہاڑیوں اور گھنے درختوں کو دیکھ کر وہیں اپنے ذبیحوں کو ذبح کیا اور وہیں اپنی غضب انگیز نظریں گزارنی اور وہیں اپنی خوشبو جلائی اور اپنے تپاون تپائے، اور میں نے ان سے کہا کہ یہ اونچی جگہ کیا ہے جہاں تم جاتے ہو، اس لیے آج کے دن تک اس کا نام باما ہے۔ اس لیے تو اسرائیل کے گھرانے سے کہہ دے کہ مالک خداوند یوں فرماتا ہے، کیا تم بھی اپنے باپ دادا کی راہ پر چل کر ناپاک ہوتے ہو اور ان کے مکروہ کاموں کی مانند نہ کرتے ہو؟ تم اپنے ہدیے چڑھا کر اور اپنے بچوں کو آگ میں سے گزار کر آج کے دن تک اپنے بتوں سے ناپاک ہوتے ہو۔ تو کیا اسرائیل کے گھرانے، تم مجھ سے سوال کرو گے؟ میری زندگی کی قسم، مالک خداوند کا فرمان ہے، تم مجھ سے سوال نہ کرو گے، اور جو خیال تمہارے دلوں میں آتا ہے وہ ہرگز نہ ہونے پائے گا۔ تم کہتے ہو ہم غیر قوموں کی مانند اور قبائل عالم کی مانند لکڑی اور پتھر کی پرستش کریں گے۔
میری زندگی کی قسم مالا خداوند کا فرمان ہے، میں اپنا دست قادر اور بڑھائے ہوئے بازو سے قہر ڈھیل کر تم پر حکمرانی کروں گا اور قوموں کے درمیان سے تمہیں نکال لوں گا، اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پر گندہ ہوئے ہو میں دست قادر اور بڑھائے ہوئے بازو سے قہر انڈیل کر تمہیں جمع کروں گا، اور میں تمہیں اقوام کے بیابان میں لاؤں گا اور وہاں روبرو تمہاری عدالت کروں گا، جیسا میں نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ ملک مصر کے بیابان میں جھگڑا کیا، ویسا ہی تمہارے ساتھ جھگڑوں گا۔ یوں مالا خداوند کا فرمان ہے، اور میں تمہیں عصا کے نیچے سے گزاروں گا اور عہد کے بند میں لاؤں گا، اور میں تمہارے درمیان سے ان لوگوں کو جو باغی اور مجھ سے سرکش ہے جدا کر دوں گا، اور ان کی مسافری کے ملک سے انہیں نکال لاؤں گا، اور وہ اسرائیل کی زمین میں داخل نہ ہوں گے، اور تم جانو گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ پر تم اے اسرائیل کے گھرانے، مالا خداوند یوں فرماتا ہے، اپنے بتوں کو دور کرو، بعد اس کے تم میری ضرور سنو گے، اور تم آگے کو اپنے ہدیوں اور بتوں سے میرے قدوس نام کی تکفیر نہ کرو گے، کیونکہ میری کوہ مقدس یعنی اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر یوں مالا خداوند کا فرمان ہے، اسرائیل کا پورا گھرانہ میری عبادت کرے گا، وہاں میں ان سے خوش ہوں گا، اور تمہاری قربانیاں اور پہلے پھل کی نظریں میں تمہاری تمام اشیاء مخصوصہ کی طلب کروں گا، جب میں تمہیں قوموں کے درمیان سے نکال لاؤں گا، اور ان ملکوں میں سے جہاں تم پر گندہ ہوئے ہو تمہیں فراہم کروں گا، تب میں تمہیں خوشبو کے سبب سے قبول کروں گا، اور قوموں کے روبرو تم میں میری تلقین کی جائے گی، اور تم جانو گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اور جب میں تمہیں اسرائیل کی سرزمین میں یعنی اس ملک میں لے آؤں گا جس کی بابت میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا کہ تمہارے باپ دادا کو عطا کروں گا، تب تم وہاں اپنی راہوں کو اور اپنے ان تمام کاموں کو یاد کرو گے جن سے تم نے اپنے آپ کو ناپاک کیا تھا، اور اپنی سب گزشتہ بدکاریوں کے سبب سے اپنی ہی نظر میں نفرت انگیز ہو گئے۔ اے اسرائیل کے گھرانے، یوں تم جانو گے کہ میں ہی خداوند ہوں، جب میں تمہیں بری روشوں اور بد اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اپنے نام کی خاطر تمہارے ساتھ یوں سلوک کروں گا۔ مالا خداوند کا فرمان یوں ہی ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔